مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے۔ شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو، ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا، آپ کو سناؤں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دی جاؤ۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے، ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے۔ اب اس کا جواب سنیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف مردوں تو نے کی، عورتوں نے بھی کی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی، ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا۔ وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے۔ قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی، پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے۔
اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب۔ ایک مجمع ہے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں۔ لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں، ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں، یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو۔ کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو۔ آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے، کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد۔ مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار
यूसुफ नज्जार एक बढ़ई था, उससे रिश्ता हो गया था, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी कि इन्होंने ताल्लुक ज़नो शौ कायम कर लिया, तो ये तो हराम काम हुआ, ज़िना हुआ, तो वलद ज़िना है। बहरहाल खानदान का इदारा तलपट होकर रह गया है। बुनियादी तौर पर उसके लिए आइली कवानीन जो कुरान ने दिए, और मैं आपको याद दिलाता हूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब शाह बानो केस का मामला यहां चला था, और मेरे साथी जो लाहौर से भी आए हुए हैं उन्हें, और मेरे लोग जो मेरी तकरीरें सुनते हैं, मैंने बारहा कहा कि मैं मुसलमाना ने भारत को सलाम करता। उन्होंने अपनी आइली कवानीन में आज तक कोई दखल अंदाजी नहीं होने दी, जबकि हमारा हाल यह है कि 1962 में एक डिक्टेटर, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, उसने आइली कवानीन का ऑर्डिनेंस नाफिज किया, जिसको सबने कहा, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सबने कहा यह गलत है इस्लाम की रूह से, लेकिन कोई तहरीक नहीं चलाई। जान तो क्या देनी थी, किसी के नक्सीर तक नहीं फूटी। वो ऑर्डिनेंस से कानून बन गया, और जियाउल हक साहब 11 साल तक इस्लाम 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 पुकारते चले गए, उस ऑर्डिनेंस को हाथ नहीं लगाया, कवानीन जू के तू रहे। यहां तक कि उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट कायम की, और कुछ हुस्ने का गन मेरे बारे में हो गया था, मुझे अपनी शूरा का रुकन बनाया। पहले उन्होंने वजारत पेश की थी मरकजी, मैंने कहा नहीं जनाब, मैं एक तो इसका अहल नहीं हूं, कभी इन मैदानों में गया ही नहीं, हुकूमत के कॉरिडोर्स में मेरा आना जाना नहीं है, मैं इसका अहल नहीं। सानियन असल हुकूमत फौज की है, आपने हमें करने कुछ नहीं देना, और इल्जाम हम पर आएगा, ये नाकाम होगा। इसलिए कि उससे पहले की एक मिनिस्ट्री थी जिसमें जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा थे, और उन दोनों को दागदार करके उसने निकाल बाहर किया था, ये कोई काम नहीं कर सके। भाई काम तुम करने दो तो करें। तुम तो कहते हो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फौज है, ये तो फौज को राजी रखना है। बहरहाल मैंने उनसे कहा था, ये है 2 जुलाई सन 82 की बात। मैंने कहा आप अपने माथे पर कलंक का टीका लिए फिर रहे हैं, और मुझे ख्याल भी आया कि मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने तो मुहावरा इस्तेमाल किया था, उनकी पेशानी पर मेहराब था। मैंने सोचा ये नाराज हो नहीं हुआ, वो इस मामले में बहुत ठंडे आदमी थे, बहुत मुतहम्मिल मिजाज। पहले क्यों कह रहे हैं आप ये? मैंने कहा देखिए आपने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई, उसमें अपने हैंड पिक्ड उलमा रखे। तकी उस्मानी किसका चॉइस है? आपका। पीर करम शाह किसका चॉइस है? आपका। मलिक गुलाम अली किसका चॉइस है? आपका। और उस कोर्ट के भी हाथ बांध दिए। वैसे तो ये 2 बेड़ियां पहनाई थी और 2 हथकड़ियां, लेकिन मैं इस वक्त अपनी गुफ्तगू के हवाले से सिर्फ एक का जिक्र कर रहा, आइली कवानीन पर भी आप कोई बात नहीं कर सकते। मैंने कहा ये क्या, ये तो अंग्रेज ने नहीं छेड़े थे हमारे, और भारत का मुसलमान आज तक उसकी हिफाजत कर रहा है। मैंने कहा देखिए ये गुलाम अहमद परवेज ने बनवाए थे, जो मुनकिर हदीस था, और उसका असर था चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी था किसी मरकजी महकमे में, वो उसके जेर असर जो है अयूब खान ने वो कवानीन बनाए। और मैंने कहा ज़ियाउल हक से कि वो भी जिंदा है, अभी जिंदा थे वो अदालत में आए साबित कर दें कि किताब और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज इसमें नहीं है। मैं खुश, मेरा खुदा खुश। मैं ये तो नहीं कहता कि जो मैं कहूँ वो आप करें, लेकिन आपने अदालत के हाथ क्यों बंद किए? कहने लगे फिर इन खवातीन को कौन मुतमईन करेगा? मैंने कहा अगर आपका सोच का अंदाज यही है तो ये मेरा इस्तीफा हाजिर है, मैं आपकी शूरा में नहीं बैठ सकता, इस्तीफा देकर आगे। मैं जो हवाले से बात कर रहा था वो ये कि जब यहां वो एजिटेशन हुआ है, और मैं दिल्ली में था और मैंने अंग्रेजी अखबार में फोटो देखा था कि जिस कदर अजीम एक जलसा बंबई में हुआ था, कैप्शन ये था अखबार में, ए मैमथ गैदरिंग ऑफ बॉम्बे मुस्लिम्स। मैमथ
اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا، پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار، اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم